السلام علیکم، میں ہوں محمد قادر اور آپ سبھی کا دوست۔ جو جو بھی لوگ اس دنیا میں پریشان ہیں اور بہت ڈپریشن میں ہیں، سوچتے رہتے چہرہ خوبصورت ہے لیکن دل ناراض ہے، اندر سے پریشان ہے، گھر پریشان ہے، باہر سے ہم خوش رہتے ہیں، تو ضروری یہ نہیں کہ وہ چہرے سے خوبصورت ہے تو وہ گھر سے بھی اچھے ہوں گے، ضروری یہ نہیں کہ چہرے پہ مسکراہٹ ہے تو ظاہر سی بات ہے اندر سے خوش ہوں گے، یہ ضروری نہیں ہوتا، اور ایسے بن کر چلنا اور ایسے بن کر رہنا بھی یہ ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ بھی پریشان ہیں بھائی صاحب، ہم کام سے پریشان ہیں، ہمیں کام نہیں مل رہا ہے، ہمیں کھانے کے لیے پیسے نہیں ہوتے ہیں، ہمارے پاس اچھے دوست نہیں ہوتے ہیں، اچھے گھر نہیں ہوتی، اچھی گاڑی نہیں ہوتی ہے، تو اس دنیا میں ہر آدمی اپنے آپ سے پریشان ہے۔ پہلی بات تو پریشان کس لیے ہے؟ کیونکہ شوق، جس انسان کو شوق اور تمنا دل میں ہوگی وہ آدمی ہمیشہ پریشان رہے گا، ہمیشہ پریشان رہے گا، اور جو ضروری ہے وہ کام کرتے نہیں ہیں۔ تو تمنا ہم دیکھ رہے ہیں بھائی، ہمیں تو بائک لینی ہے، ہمیں یہ ایسے کپڑے پہننے ہیں، اور اتنے بڑے خواب دیکھ لیا، اتنے بڑے پیسے نہیں ہیں، تو خواب کے لیے تو ہم پریشان رہیں گے، ساری زندگی ایسے ہی پریشان رہیں گے۔ تو اپنے بچوں کو ایسے پرورش کریں، کسی بھی چیز کا شوق نہ رکھیں، تمنا دل میں نہ رکھیں، خواب نہ دیکھیں کسی بھی چیز کا، چاہے وہ لڑکا ہو تو لڑکی کی خواب دیکھتا ہو، چاہے وہ لڑکی ہو لڑکے کے لیے خواب دیکھتا ہو۔ یہ دیکھنے سے آدمی پریشان رہتا ہے، یار کاش یہ لڑکی ہمارے ساتھ ہوتی، لڑکی سوچتی کاش یہ ہمارے ساتھ ایسا لڑکا ہوتا تو ہم بہت خوش ہوتے۔ یہ خواب دیکھنا بالکل آدمی کو ڈپریشن میں ڈال دیتا ہے، لڑکیاں بھی ڈپریشن میں ہوتی ہیں اور لڑکے بھی ڈپریشن میں ہوتے ہیں۔ تو سچ بات یہ ہے نا کہ ہم جب پیدا ہوئے تو ہم کس لیے ہوئے، یہ سب سے پہلے یہ چیز پر کام کرنا اور ان سب چیزوں کو دھیان دینا۔ تو جب ہم پیدا ہوئے دنیا میں آئے ہیں تو کس لیے آئے ہیں؟ یہ دنیا ایک بازار ہے اور ہم یہاں کام کرنے کے لیے آئے، اور ہم جب یہاں پر اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو جو ہماری ضرورت کی چیز ہوگی وہ ہمیں رکھنا ہے اور خریدنا ہے، جو ضرورت بالکل نہیں ہے اسے خریدنا بالکل بیکار ہے۔ اور ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں کہ ہم 1 روپے کما رہے ہیں تو اتنا پیسہ کماؤ کہ ہمیں آس پاس پڑوس کے لوگ ہمارے پیسے سے کھائیں، اور وہ پڑوس والے اتنے پیسے کمائیں کہ ان کے پاس آس پاس پڑوس کے لوگ کھائیں، کھانا اتنا بناؤ کہ ہمارے گھر کے بھی کھائیں، اور جتنے ہمارے گھر کے چاروں کونا میں جتنے بھی پڑوسی، جس کو ہم پڑوس بولتے ہیں، بغل گیر بولتے ہیں، ان کے گھر تک کا کھانا جائے، اتنا کھانا بننا چاہیے۔ تو کیسے بنے گا؟ تو سب سے پہلے ہمیں پیسے کمانے پڑیں گے۔ تو پیسے کمانے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ایک اچھا کام سیکھنا ہوگا، ایک اچھا دماغ لگانا ہوگا، جس چیز میں آپ ماہر ہوں۔ آج کل ساری لڑکیاں، آج کل سارے لڑکے 20 سال کے ہیں، 18 سال کے ہیں، 17 سال کے، 13 سال کی عمر میں سب کو فون کا لت لگ گیا، اور فون سے بس یوٹیوب نہیں چلا رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، ڈانس دیکھ رہے ہیں، موبائل میں بیزی ہیں، بالکل دیکھ دیکھ کے لوگوں کی ناٹک کو ہم دیکھ کر کے خوش ہو رہے ہیں۔ ارے یہ دیکھیے کہ یہ ناٹک کو دیکھ کے ہم خوش ہو رہے ہیں، اور ہمارے دن گزر جا رہے ہیں، ہمارے وقت ختم ہو جا رہے ہیں، ہمارے جوانی ختم ہو جا رہی ہے، ہماری عمر ختم ہو جا رہی ہے، ہماری تو ختم ہو رہی ہے، ہمارے بھی ساتھ خاندان جو پیچھے تھے ان جو سوچ رہے ہیں ہمارے بارے میں کہ ہمارا بیٹا، ہمارا پوتا، ہمارا ناتی کچھ اچھا کام کرے گا، ہم تو ان کے لیے وقت برباد کر رہے ہیں بیٹھ کر کے۔ اگر کوئی لڑکیاں گھر میں کام کر رہی، بالکل پڑھائی لکھائی کچھ نہیں جانتی ہیں، تو ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ہر انسان ہر کام میں ماہر ہے، وہ کسی ایک نہ ایک ہی کام میں ماہر ہوتا ہے، وہ سارا کام نہیں کر سکتا۔ اگر وہ پڑھا ہوگا تو جس لائن سے پڑھائی کیا ہوگا اسی کا ماہر ہوگا۔ اب ساری پڑھائی اسے نہیں معلوم ہوگا، ڈاکٹری کا پڑھائی نہیں معلوم ہوگی، انجینئر کا پڑھائی
اگر آدمی پڑھتا ہے تو کیا آپ اس کو بول سکتے کہ آپ ڈاکٹر کا کام کر سکتے؟ بولے گا نہیں، کیونکہ ہم نے ڈاکٹر کی پڑھائی نہیں پڑھی۔ تو ہر انسان اپنے آپ میں ایک کمی ہوتی ہے، وہ جسے ہم جاہل کو دے یار میں پڑھا لکھا نہیں، جاہل، یا پھر ہم پڑھے لکھے نہیں، لوگ ایسے کہتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر انسان کے پاس مجبوری ہے۔ تو جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو بالکل لگتا ہے کہ ہمیں پڑھائی لکھائی معلوم نہیں، جس کام میں آپ گھر میں رہتی ہیں، آپ گھر میں کام کرتی ہیں، کھانا بناتی ہیں، تو آپ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے اندر کے ٹیلنٹ، جو آپ کے پاس عقل ہے، دماغ ہے، سب چیز کو تیز کریں۔ آپ 1 kg آٹا لائیں۔ 1 kg آٹے کی جو قیمت ہوگی 10 روپے مان کے چلیے، ایک ایگزامپل کے طور پہ ہم بتا رہے ہیں، 10 روپے آٹے کا ہے، اور اس سے 30 روٹی بن جا رہی ہے، 40 روٹی بن جا رہی ہے، تو 10 روپے کے آٹے میں 40 روٹی بن جا رہی ہے۔ اگر ہم 1 روپے میں وہ روٹی سیل کرتے ہیں تو 40 روپے آتا ہے، تو 10 روپے کا گیس کا مان لیجئے، ٹھیک ہے، تو 20 روپے بچتے ہیں۔ 1 kg آٹے میں 20 روپے پروفٹ ہے۔ آپ یا دھیان لگائیے کہ جو امیر آدمی، جو کام کرنے والے، جو بیزی آدمی، ان کو بنا بنایا 2 روپے میں اگر روٹی مل جا رہی، تازہ، فریش، بالکل اچھی کوالٹی کی، تو وہ لوگ لیں گے۔ اگر آپ کے آس پاس پڑوس میں اگر 500 گھر کی آبادی ہے، 600 گھر کی آبادی ہے، یا 10 گھر کی بھی آبادی ہے، تو آپ 10 گھر سے ہمیں 10 20 روپے ہی آ رہے ہیں، تو 20 دہاں کا 200 روپے پر ڈے آپ کے یہاں آ رہے ہیں۔ 40 گھر کر دیا تو 400 روپے، 50 گھر کر دیا تو 500 روپے، جو بھی ہو، 500 ہو 400 ہو، وہ پیسے آپ کے آنے لگیں گے۔ تو آپ روٹی بنائیں، گھروں میں کانٹیکٹ کریں، بھائی ہمارے پاس یہ روٹی ملتی ہے تازہ فریش، روٹی کے ساتھ اگر سبزی چاہیے تو سبزی بھی ہم بناتے ہیں، تو آپ 10 گھر سے 5 گھر سے بنانے کے لیے یہ آپ کام کریں۔ لوگ ہوٹل کھول رہے ہیں، آپ جیسے میس چلاتے ہیں، تو ایسے آپ چلایا کیجئے، لوگ خریدیں گے، لوگ لیں گے آپ کے یہاں کا کھانا، اور آپ پیسہ کما سکتے ہیں، آپ بھی کھائیں گے اور آپ پیسہ بھی کما سکتے ہیں۔ یہ عورت کے لیے بھی ہے اور کم عمر کی لڑکیوں کے لیے بھی، جو گھر میں رہتی ہیں، جو گھر کے کام کرتی ہیں۔ لوگوں کے یہاں کام کرنے سے بہتر ہے کہ آپ اپنے گھر میں کام کریں اور ان کے گھر کے پریشانی کو دور کریں۔ بڑے بڑے گھر میں لوگ دیکھتے کام کرنے والی رکھتے ہیں، تو کون کام کرتے ہیں؟ جو غریب ہیں، مجبور رہ جاتے ہیں، اور جو لوگ غریب ہیں وہ گھر سے نکلنا نہیں چاہتے، کیونکہ وہ سوچتے ہیں کہ ہماری عزت چلی جائے گی، سوچتے ہیں نا، تو سوچیں اس کو کام بنا لیجئے۔ ابھی کسی گھر کی کلیننگ کا کام ہوگا، عورت ہی کرتی ہیں، برتن کلیننگ کا کام کا ہر گھر کا کانٹریکٹ لے لیجئے، بھائی یہاں پہ 20 گھر ہیں، مشکل سے پر ڈے 10 روپے دینا ہے آپ کو، 200 روپے آ جائیں گے۔ ہم صرف برتن کلین کرتے ہیں، کچن کا برتن کلین کرتے ہیں، آپ اپنا کچن کا برتن کھا پی کر کے ایک جگہ رکھ دیجئے، اور ہم کلیننگ کے لیے سروس آپ کو مل جائے گی۔ وہاں سے برتن اٹھا کے لاؤ گھر پہ، اپنے گھر پہ کلین کرو، ایک ٹرے بناؤ اور اس میں رکھو، لے جا کر وہاں سیٹ کر دو۔ وہاں کام نہیں کرنا، سب جگہ سے برتن لے کے آنا، وہاں جا کے پہنچا دینا، ایسا کام کیجیے۔ اور ان کے یہاں کا جو کھانا ڈیلی چاہیے وہ بھی مل جائے گا، سب کچھ ہمارا رہے گا، آپ کا کچھ نہیں، صرف پیسہ دینا آپ کا کام ہے۔ ایسا کام کیجیے۔ جو پردے والی لڑکی، جو گھر سے، جن کی عزت ہوتی ہے، گھر سے ہم دوسرے کا کام نہیں کرتے، تو اپنے گھر میں کام کریں، کانٹریکٹ لے کے کام کریں۔ کسی کا فرش وغیرہ کلین کرنا، وہ بھی کانٹریکٹ لے لو، 50 گھروں کا، 30 گھروں کا کانٹریکٹ لے لیا، کہ آرڈر لے لیا کہ بھائی آپ کے گھر کا کوئی کلین کرنا ہے، فرش کلین کرنا ہے، ونڈو سنڈو کلین کرنا ہے، ہاں ہم کرتے ہیں۔ ٹارگیٹ بنا لو کہ بھائی میں فرش کلین کرنے کے لیے میں 10 روپے لوں گا، 10 روم کا 100 روپے ہے۔ کیا ڈالنا ہے؟ ڈیٹول ڈالنا ہے، شرف ڈالنا ہے، ایک برش لینا ہے، بس گروپ میں کام کریں گے۔ 2-3 عورتوں کو رکھ لیا، ساتھ میں گئے کہ بھائی آپ یہاں کام کیجئے، آدھے گھنٹے کے بعد یہاں، یا سب کا ٹائمنگ بنا دیجئے کہ 10 منٹ یا آدھے گھنٹے میں یہ ایک گھر کو ہم صاف کر دینا، فرش کو، آدھے گھنٹے میں دوسرے کر دیں گے، آدھے گھنٹے میں دوسرے کر دیں گے۔ یہ جو بڑی بڑی کمپنی ہے، باہر میں لوگ کام کرنے کے لیے آتے ہیں، کلینر کا کیا کام کرتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں۔ بڑی بڑی کمپنی کلینر کمپنی ہے، صرف کلین کرتی ہے، فرش کلین کرنا، ٹوائلٹ کلین کرنا، واش روم کلین کرنا، کچن کلین کرنا، یہی کام ہے۔
बड़े बड़े जो कुक होते हैं वो क्या काम करते हैं? बड़ी बड़ी कंपनी में तो खाना ही तो खिलाते हैं, यही काम करते हैं। तो जो लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, कम पढ़ी लिखी, लेकिन ये काम करना शुरू करें, इससे आपके नाम भी होंगे, पैसे भी आएंगे, एक अपना काम भी होगा, एक अपनी अच्छी ज़िंदगी भी गुजरेगी। शौक़ ये ना रखें कि हमें ऐसा घर खरीदना, शौक़ ये ना रखें हमें ऐसा खाना खाना, शौक़ ये रखें कि उनके घर की परेशानी क्या है और कैसे ख़त्म किया जाए। वो कितना रुपया देने के लिए तैयार है, परेशानी को हम ख़त्म कर दें, वो कितने रुपए देंगे, ये शौक़ रखें। हर बच्चे को, हर बच्चियों को ये दिमाग में होना चाहिए कि हमारे आस पास पड़ोस में लोगों की क्या क्या परेशानी है, वो नोट करें और लोगों से पूछें, और ये सोचें कि हम इनकी परेशानी ख़त्म कर देंगे तो हमें इसका क्या फ़ायदा मिलेगा। अगर वो फ़ायदा देने के लिए तैयार हैं तो समझ जाओ कि आपको कोई रोक नहीं सकता है कि दुनिया के सबसे अमीर आदमी के लिस्ट में कोई आपको रोक नहीं सकता, आपका नाम आ जाएगा। तो आप ऐसे काम करें। आपको लगता होगा कि हम ये बिल्कुल बकवास है, बोलना आसान है, सोचना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। भाई सोचना भी बहुत मुश्किल है, बोलना भी बहुत मुश्किल होता है। जब आदमी के पास खाने के पैसे नहीं होते हैं, घर वाले परेशान हो जाते हैं, रिश्तेदार भी नहीं पूछते हैं, मोहल्ले वाले भी नहीं पूछते हैं, दोस्त नहीं पूछते हैं, अपने जो भी रिश्तेदार वो नहीं पूछते, एक टाइम का जब खाना नहीं देते हैं तो उस टाइम आदमी को अगर सूखी रोटी भी मिल जाती है ना तो लोग खाते हैं। यही बॉडी खाती, दूसरी बॉडी नहीं खाती, हमारा ही बदन खाता, दूसरा बदन, क्योंकि भूख हमें लगी तो खाना भी हमें ही पड़ता है। तो ये सोच कर चलें, ये सोच कर नहीं चलें कि यार ये तो बहुत छोटा काम है। भाई हमें भूख है पैसे की, नाम की, इज़्ज़त की, शोहरत की, शोहबत की, ये हमें भूख है। तो काम करें, लोगों की परेशानी ख़त्म करो और सोचो कि इसके पैसे कितने मिलेंगे। कम पैसे लें और ज़्यादा ऑर्डर लें, काम करें, इससे आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर ज़रूर करें। हमें उम्मीद है कि हमारी जो भी हमने कहा लोगों को ज़रूर पसंद आएगा। जो गलती होगी उससे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि कुछ लोगों को अच्छा भी लग सकता है, कुछ लोगों को बुरा भी लग सकता है, तो इसलिए हम माफ़ी चाहते हैं। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। जो लोग हमारे बात से हमने जो कहा वो अमल कर रहे हैं तो ज़रूर हमें उम्मीद है ऊपर वाले की रहम होगी कि हम आगे ज़रूर बढ़ेंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और फुल वॉच करें।